انسان جب بات کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ دو قسم کے علم کو تسلیم کرتا ہے۔ ایک وہ علم جو وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ And the second is that knowledge which man acquires through his own effort, observation and experience. زبان میں سائنس کا دائرہ کار صرف یہ ہے کہ وہ کائنات میں موجود طبعی مظاہر کو سمجھے اور یہ بتائے کہ چیزیں کس کا ہے، لیکن سائنس یہ دعویز نہیں کرتے کہ وہ یہ بتا سکے کہ یہ کائنات وجود میں کیوں آئی یا اس کے پیچھے تھی۔ سائنس قوانین کو دریافت کرتی ہے، مگر یہ قوانین سائنس نے خود نہیں بنائے ہوتے۔ کائنات میں ہر جگہ ایک غیر معمولی نظم، توازن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ جہاں کہیں بھی ماس موجود ہے وہاں کشش ثقل لازمی طور پر موجود ہوتی ہے، اور یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ جب کسی مقام پر ماس بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے اثرات عام فہم حد سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں بہت بڑے ستارے اپنے ہی وزن کے نیچے ٹوٹ کر سکڑ جاتے ہیں، اور یہی سکڑاؤ بلیک ہول کی تشکیل کا سبب بنتا ہے، جو کائنات کی سب سے طاقتور حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ بلیک ہول کوئی خیالی تصور یا مفروضہ نہیں، بلکہ ایک مشاہدہ شدہ سائنسی حقیقت ہے۔ آئنسٹائن نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ نہ وقت مستقل ہے اور نہ ہی ماس۔ وہ مستقل چیز جس کی طرف آئنسٹائن نے اشارہ کیا وہ دراصل قوانین فطرت ہیں، جو نہ وقت کے پابند ہیں اور نہ ہی انسان کی مرضی کے تابع۔ سوال یہ نہیں کہ قوانین موجود ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ یہ قوانین آئے کہاں سے۔ اگر قوانین خود بخود وجود میں آ سکتے تو پھر ہر جگہ افراتفری ہونی چاہیے تھی، نظم نہیں۔ نظم ہمیشہ شعور کی نشانی ہوتی ہے، اور شعور بغیر ارادے کے پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی منظم نظام کے پیچھے ایک منظم کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ کائنات کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کتنی بڑی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی منظم کیوں ہے۔ ہر وہ چیز جو بدلتی ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ تبدیلی محتاج ہوتی ہے۔ جو چیز محتاج ہو وہ خود خالق نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عقل ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کو مانیں جو خود غیر محتاج ہو، تو ہوتی جس پر وقت کا اطلاق نہیں ہوتا، جو مکان سے ماورا ہے اور جو قوانین کا پابند نہیں بلکہ قوانین بنانے والی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور عقل سر جھکا لیتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے مذاہب خدا کہتے ہیں، اور اسلام اللہ کے نام سے پہچانتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کائنات کا ایک حصہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اس کی محتاج ہے۔ جو چیز کسی نظام کے اندر ہو وہ نظام کو پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ خالق ہمیشہ مخلوق سے ماورا ہوتا ہے۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو مادہ پرست سوچ کرتی ہے کہ وہ قوانین کو خدا بنا لیتی ہے۔ قانون خود عمل نہیں کرتا، قانون صرف بیان کرتا ہے کہ عمل کیسے ہوگا۔ جیسے کشش ثقل سیب کو نہیں گراتی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ اگر سیب گرے گا تو کیسے گرے گا۔ سوال اب بھی باقی ہے، سیب کو گرایا کس نے؟ اسی طرح طبیعی قوانین یہ نہیں بتاتے کہ کائنات کیوں وجود میں آئی، بلکہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے۔ وجود کا سوال سائنس کا نہیں، مابعد الطبیعیات کا سوال ہے۔ اور جب سائنس اپنی حد پر پہنچتی ہے تو عقل کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یا تو ہم مان لیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، یا یہ مان لیں کہ اس کے پیچھے ایک ارادہ موجود ہے۔ اور عقل کے لیے پہلا نظریہ دوسرا نظریہ قبول کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ کائنات خود گواہی دے رہی ہے۔ قرآن انسان کو کسی اندھے عقیدے کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ وہ عقل کو حرکت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو، سوچ اور پھر فیصلہ کرو۔
اگر یہ کائنات محض اتفاق ہوتی تو اس میں مقصد، توازن اور تسلسل نہ ہوتا۔ اتفاق میں تسلسل نہیں ہوتا اور حادثے میں قانون نہیں ہوتا۔ یہ قوانین خود اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کے پیچھے ایک فیصلہ موجود ہے۔ فیصلہ ہمیشہ شعور سے آتا ہے اور شعور مادہ نہیں ہوتا۔ مادہ خود اپنے لیے مقصد متعین نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مقصد خالق کی پہچان بن جاتا ہے، اور جب ہم مقصد کو مان لیتے ہیں تو خالق کا انکار باقی نہیں رہتا۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ کائنات ایک نشانی ہے، خود خدا نہیں۔ نشانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف اشارہ کرے، اور کائنات ہر لمحہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ حقیقت جو خود غیر احتاج ہے، مگر ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اسلام اسی ہستی کو اللہ کہتا ہے۔ اور یہی تصور خدا کو سائنسی سوالات سے نہیں ٹکراتا، بلکہ انہیں درست جگہ پر رکھتا ہے۔ اور جب سائنس اپنی حد پر پہنچتی ہے تو عقل کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو تضاد ختم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں عقل، علم اور ایمان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا زمین کو دیکھیے، یہ ایک معمولی سی جگہ نہیں، بلکہ ایک انتہائی نازک توازن پر قائم نظام ہے۔ اور جو چیز محدود ہو وہ خود حتمی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اگر قوانین خود خدا ہوتے تو وہ بلیک ہول میں ٹوٹتے نہیں۔ قانون کی کمزوری قانون بنانے والے کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان نے جتنا علم حاصل کیا اتنا ہی وہ اپنی کم علمی کو پہچانتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی علم غرور نہیں بلکہ عاجزی پیدا کرتا ہے۔ جتنا ہم کائنات کے اندر جھانکتے ہیں اتنا ہی ہمیں اپنی حدیں نظر آتی ہیں۔ اور حد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بے حد بھی موجود ہے۔ اسلام اسی بے حد حقیقت کو اللہ کہتا ہے۔ نہ وہ کائنات میں قید ہے، نہ کائنات اس کے بغیر قائم رہ سکتی ہے۔ زمین پر دم اور رات کا یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات بے مقصد نہیں بلکہ ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ ترتیب ہمیشہ کسی نیت کا نتیجہ ہوتی ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوتی۔ جتنا کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اتنا ہی اس میں فیصلہ اور انتخاب نظر آتا ہے۔ بلیک ہول ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ طاقت کا مطلب بے قابو ہونا نہیں بلکہ مکمل کنٹرول ہونا ہے۔ اگر کائنات خود مختار ہوتی تو اس میں کنٹرول کے آثار نہ ہوتے۔ یہ باریک سا ماحول جو زمین کو زندگی کے قابل بناتا ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ ناپ تول کر رکھا گیا ہے۔ جب ہم زمین کو کائنات کے پیمانے پر رکھتے ہیں تو انسان کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ اتنی چھوٹی حیثیت کے باوجود انسان یہ سوال پوچھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ سوال خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان محض مادہ نہیں۔ مادہ سوال نہیں پوچھتا اور قوانین حیرت محسوس نہیں کرتے۔ یہ شعور اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کا تعلق کسی عالیہ حقیقت سے ہے۔ اور اسلام یہی کہتا ہے کہ انسان کو خالق نے محض دیکھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔
समझना जिम्मेदारी को जन्म देता है। और जिम्मेदारी का मतलब है कि कायनात को निशानी समझा जाए, मंजिल नहीं।